الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فأبین ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے، اور اس آیت میں جو ایک لفظ ہے جس کے اوپر خاص آج بات کرنی ہے وہ ہے امانت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس امانت کو پیش کیا گیا زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں پر، اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور گھبرا گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، اور انسان جو ہے وہ ظالم ہے اور جاہل ہے۔ تو یہ امانت کا لفظ جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی تھی کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا اسلام میں تصور کیا ہے۔ عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ امانت یہ ہوتی ہے کہ کسی نے مجھ سے کوئی کتاب مانگی، میں نے اسے دے دی اور پھر اس نے پڑھ کے واپس کر دی، تو یہ کتاب جب تک اس کے پاس رہی امانت تھی۔ تو اگر وہ اس کتاب کو خراب کرے گا یا کسی اور کے حوالے کر دے گا تو امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ تو خیانت مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، لیکن یہ ایک مثال کے طور پہ میں سمجھا رہا تھا۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ امانت کا یہ تصور ہے، لیکن یہ کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امانت کو پیش کیا گیا زمین، آسمانوں اور پہاڑوں پر، اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ کون سی امانت ہوگی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں ذکر فرما رہے ہیں؟ تو پھر ایک اور حدیث آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائیں، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا، اور امانت میں خیانت کرے گا۔ یہ 3 نشانیاں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم 2 تو نشانیاں ہمیں فوراً ہی سمجھ آ جائیں گی کہ جھوٹ بولنا ہم سب کے لیے بالکل عام سی بات ہو گیا ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا ہم سب کے لیے عام سی بات ہو گیا ہے، اور لیکن یہ کہ امانت کے اوپر بھی بات کریں گے تو وہ بھی سمجھ آ جائے گی۔ لیکن یہ کہ جھوٹ کی کیا مثالیں ہوتی ہیں کہ کسی سے کہہ دیا کہ ہاں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ 1 گھنٹے سے پہلے میں نہیں پہنچ سکتا، اب وہ بیچارہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ عام طور پر ہمارے یہاں اس قسم کے جھوٹ بہت ہی عام سمجھے جانے لگے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو مختلف گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا مومن یہ کر سکتا ہے، کیا مومن یہ کر سکتا ہے؟ سب پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ کر سکتا ہے، ہاں یہ کر سکتا ہے، لیکن جب جھوٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو یہ جھوٹ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو بالکل ہی چھوٹا سا گناہ سمجھ لیا ہے روزانہ۔ اسی طرح وعدہ خلافی بھی ہماری زندگی میں بہت عام سی بات ہو گئی ہے، اور وہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ ابھی میں آپ سے ایک مثال ذکر کروں گا تو آپ سوچیں گے کہ ہاں واقعی ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ شادی کے جو کارڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر کھانے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، اتنے بجے کھانا طعام کا 10 بجے اسٹارٹ ہو جائے گا، اور پھر وہ ہم سب کو معلوم ہے 11 ساڑھے 11 اس سے پہلے اسٹارٹ نہیں ہوتا۔ تو اب وہ 500 600 جتنے بھی مہمان تھے ان سب سے وعدہ خلافی ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں حدیث میں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے 2 نشانیاں ہم نے بات کر لی۔ اور اچھا، تو منافق ہوتا کون ہے؟ منافق جو ہوتا ہے وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، یعنی جس کو سب سے زیادہ سزا دی جا رہی ہوگی وہ منافق ہوگا۔ تو کیونکہ وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، اس کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، باہر کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اس حدیث کا مطلب علماء فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی میں یہ 3 نشانیاں مسلمان ہیں اور اس میں یہ 3 نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو منافق ہو گیا،
لیکن یہ کہ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو عقیدے کے لحاظ سے منافق ہو، جو دل میں تو اللہ کو نہیں مانتا لیکن باہر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، اور دوسرا عمل کے لحاظ سے منافق ہوتا ہے، جس کی یہ مثالیں آ گئیں کہ وہ اس کے اندر منافق میں بھی یہ تینوں مثالیں ثابت ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اگر کوئی منافق نہیں ہے لیکن اس کے عمل میں یہ تین چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس کے اندر منافق کی یہ تین نشانیاں آ گئیں، تو اس لیے بہت ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو اب امانت کا جو تصور ہے اس کی کچھ ایک دو مثالیں سیرت سے اگر ہم لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کے قتل کی منصوبہ بندی کر لی گئی تھی، اور وہ ایک کمرے میں تھے اور باہر کافر جو تھے وہ جمع ہو گئے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ تو ایسے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں تھی، اس وقت انہوں نے کیا کیا، اس وقت انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ میری جگہ تم یہاں پر قیام کرو گے اور میں نکل جاؤں گا۔ وہ پھر وہ ایک علیحدہ کہانی کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے اور ہجرت کر لی، لیکن یہ کہ تم میری جگہ یہاں لیٹو گے اور میرے پاس جو امانتیں ہیں وہ ان کے حوالے کرو گے، جو لوگ جن کی امانتیں ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر جو اپنی جان خطرے میں، اس وقت بھی لوگوں کی امانتوں کا خیال تھا کہ لوگوں کی چیزیں میرے پاس ہیں وہ ان کو واپس کر دی جائیں۔ اسی طرح ایک اور موقع آیا غزوہ خیبر کے وقت، جب ایک غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے محاصرہ کافی دن کرنا پڑا تھا خیبر کے قلعے کا۔ تو خیبر کے قلعے میں سے ایک آدمی نکلا جو بکریاں چرواہا تھا، اور وہ مسلمانوں کے پاس آیا۔ اس نے کہا تمہارا بادشاہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے، ہمارا نبی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا وہ کہاں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ خیمہ لگا ہوا ہے اس کے اندر ہے۔ تو وہ حیران ہوا کہ اتنا بڑا آدمی اور اتنا بڑی جنگ ہو رہی ہے یہودیوں سے، اور ان کا جو بڑا ہے وہ ایک خیمے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، کیا میں مل سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جاؤ مل لو۔ تو وہ پھر اور بھی حیران ہوا کہ یہ کیسا، اس کے ذہن میں تو بادشاہ کا ہی تصور تھا۔ اس نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کا بادشاہ جو ہے وہ اس سے ملنا اتنا آسان ہے کہ کہہ رہے ہیں جا کے مل لو۔ بہرحال وہ چلا گیا، اور پھر مختصراً یہ کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، اسلام کیا ہے اور اگر میں مسلمان ہو گیا تو کیا ہوگا، اور جب اسے سارے اجازت مل گئے تو اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت نہ نماز کا وقت ہے، نہ روزے کا، نہ حج کا، بلکہ تلوار کے سائے میں جہاد ہو رہا ہے، تو تم جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میں شامل ہو جاتا ہوں۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور ان سے کہا کہ آپ کے پاس یہ امانتیں ہیں، بکریاں ہیں، یہ آپ واپس کر کے آئیں یہودیوں کو جن کی بکریاں ہیں۔ تو اب جو دشمن ہے جس سے جنگ ہو رہی ہے اس کی بھی امانتوں کا اتنا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ امانتیں واپس کر کے آؤ، پھر شامل ہونا جہاد میں۔ تو وہ گیا، پھر اس نے ساری بکریاں واپس کیں، پھر وہ واپس آئے، پھر وہ شہید بھی ہو گئے۔ اور تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا بھی ایک آدمی تھا جس نے نہ کبھی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، اور سیدھا جنت میں گیا۔ تو یہ امانت کی دو مثالیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل گئیں۔ لیکن امانت کا جو آیت میں ذکر آیا ہے وہ کس لیے آیا ہے اور اس سے کیا مطلب ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے جو مطلب ہے وہ میں آپ کو مختلف تفاسیر میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کا حاصل بتا رہا ہوں کہ اس یہاں امانت کا جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جس میں ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو نیکی کر لیں، چاہیں تو گناہ کر لیں، چاہیں تو نماز پڑھ لیں، چاہیں تو نماز چھوڑ دیں، چاہیں تو سچ بولیں، چاہیں تو جھوٹ بولیں، چاہے تو اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، چاہیں تو اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزاریں۔ یہ اختیار جو تھا یہ اتنا، کیونکہ اس کے نتائج بھی تھے، کیونکہ جب ہم اس اختیار کو غلط استعمال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہمیں وہ بھی بتائی ہیں کیا کیا نقصانات ہیں اس کے، پھر آگے جا کے کیا ہوگا۔ تو اس وجہ سے زمین اور آسمان گھبرا گئے اور پہاڑ بھی گھبرا گئے کہ نہیں یہ ہم نہیں اٹھا سکتے، یہ امانت ہم نہیں لے سکتے۔ تو بہرحال انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ تو اب جب اٹھا لیا تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ ایک زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے اور اس امانت کو ہمیں واپس بھی کرنا ہے۔ تو اگر اس امانت میں خیانت ہوگی تو وہ کس طریقے سے ہوگی؟ تو اس کی کچھ مثالیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو اس امانت کی سب سے بڑی خیانت یہی ہو گئی کہ اس نے اپنی زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی اور انہی کی مرضی سے وہ جانی تھی،
تو اس نے جو ہے اس میں اپنی مرضی چلائی اور اپنی زندگی کو ختم کر دیا۔ اور اسی طرح اگر کوئی قرآن شریف میں آتا ہے، ایک آیت میں ہے کہ اللہ آنکھوں کی خیانت کرنے والے کو جانتا ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ، اب یہ آنکھوں کی خیانت ایسی ہوتی ہے جو خاموشی سے ہوتی ہے، چپکے سے ہو جاتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتی اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا خاص طور پہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو جانتے ہیں جو آنکھوں کی خیانت کرتا ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خیانت کا لفظ استعمال کیا، آنکھوں کی خیانت، یعنی آنکھیں بھی امانت ہے۔ تو جب پوری زندگی امانت ہو گئی تو ہمارا پورا جسم بھی امانت ہو گیا، تو ہمارا جسم امانت ہو گیا تو ہماری زبان بھی امانت ہو گئی۔ اب اس زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے، غیبت نہیں ہونی چاہیے، دھوکہ اس زبان سے نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی ایسی بات ہوگی جو اللہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی اور اس زبان سے نکل گئی تو وہ زبان کی خیانت ہو گئی۔ پھر کانوں کا استعمال ہے، اس کان میں جو سننے کی اجازت دی گئی چیزیں، اس کے علاوہ کچھ سنا، کوئی موسیقی سنتا ہے، کوئی کسی نامحرم سے باتیں کرتا ہے، تو پھر جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں وہ اس کان میں گئیں تو وہ کانوں کی خیانت ہو جائے گی۔ اسی طرح ہاتھ سے جو گناہ ہو سکتے ہیں، اگر ہاتھ سے گناہ کر دیے تو ہاتھوں کی خیانت، کہیں چل کے گئے اور وہ کسی گناہ کے لیے چل کر گئے وہ۔ اسی طرح مال کی خیانت ہو سکتی ہے کہ آپ مال کا غلط استعمال کر رہے ہیں، مال میں اسراف کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، یا ایسی جگہ خرچ کر رہے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، حرام کاموں میں خرچ کر رہے ہیں تو پھر مال کی خیانت ہو جائے گی۔ تو مختصراً بات یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی امانت ہے، اس میں جو بھی عمل ہم کریں گے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیا ہمیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ ہم پوری کر رہے ہیں، یا اس میں ہم سے خیانت تو نہیں ہو رہی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے تو اولاد کس لیے دی جاتی ہے، تو اولاد کی تربیت جو ہے وہ ماں باپ کی ذمہ داری بنائی گئی، تو کیا میں وہاں پہ تو خیانت نہیں کر رہا، اور جو ذمہ داریاں اولاد کے حوالے سے ہیں وہ میں پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اسی طرح میرے ماں باپ ہیں، ماں باپ کے ساتھ جو مجھے اب جس طرح پیش آنا چاہیے، اگر میں بڑا ہو گیا، اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بڑی عمر کو پہنچ گئے، تو اب میری ذمہ داریاں ماں باپ کے حوالے سے بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ تو اب یہ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ذمہ داری لوگوں کے حوالے سے بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں، وہ بھی پورے کرنے ہیں۔ تو اب ماں باپ کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے، اپنے پڑوسی کے حوالے سے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ اگر ہم پوری کر رہے ہیں تو ہم امانت کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم سے کہیں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ اور تو یہ امانت کا اصل تصور ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گیا اور ہم نے اس پہ عمل شروع کر دیا تو ہماری ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو بس مختصراً یہی بات کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔